السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیئر کاسٹ اردو۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو ہارر اسٹوری سنانے جا رہی ہوں وہ لبوبو کا پارٹ 2 ہے اور کافی ہارر ہے، تو آپ لوگ لازمی آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ تو چلیے آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے اسکول کے تہہ خانے میں ایک آدمی کی لاش ملی تھی جس کا چہرہ خوف سے جمع ہوا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کھلا، جیسے آخری لمحے میں اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ پولیس نے اسے عام قتل کا کیس قرار دے کر فائل بند کر دی تھی، لیکن گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ یہ کسی انسان کا نہیں کام تھا، بلکہ اس کی اصل مجرم جو تھی وہ لبوبو ڈال تھی۔ حادثے کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگا دی گئی تھیں، دروازے پر بھاری زنجیریں ڈال دی گئی تھیں، مگر رات کے وقت وہاں سے آنے والی آوازیں گاؤں والوں کو جگا دیتی تھیں۔ کسی بچے کی ہنسنے کی آواز جو معصوم نہیں بلکہ سرد اور شیطانی لگتی تھی۔ بعض اوقات کھڑکی سے ایک چھوٹا سا سایہ اندر باہر جھانکتا دیکھا جاتا اور کچھ ہی لمحے بعد غائب ہو جاتا۔ چند ہفتوں بعد 3 دوست عدنان، حمزہ اور وسیم نے ہمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ رات 12 بجے اسکول کے اندر جائیں گے اور وہاں صبح تک رہیں گے۔ عدنان کے پاس ایک موبائل کیمرہ تھا تاکہ سب کچھ اس میں وہ ریکارڈ کر سکے۔ ان کا مقصد تھا ثابت کرنا کہ یہ سب صرف ڈرانے کی کہانیاں ہیں۔ جب وہ لوگ اسکول میں داخل ہوئے تو ہوا کا ایک بوسیدہ سا جھونکا آیا، جیسے اندر صدیوں سے سانس لے رہا ہو۔ ہال میں ہر طرف مٹی اور پرانی کتابوں کی بدبو تھی۔ فرش پر ان کے قدموں کے نیچے کچ کچ کی آواز آئی۔ یہ کسی پرانے کھلونے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے۔ حمزہ نے ایک ٹکڑا اٹھایا، یہ کسی گڑیا کا ہاتھ تھا، مگر انگلیوں کے کنارے پر خشک خون کے دھبے تھے۔ وسیم نے فوراً کہا، یار یہ مذاق نہیں لگ رہا۔ عدنان نے ہنس کر کہا، ڈرپوک، ڈرو نہیں، ویڈیو بنا، یہ سب فہم ہے۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں پچھلی لاش ملی تھی تو اچانک وسیم کے موبائل کی فلیش بند ہو گئی۔ اندھیرے میں کسی بچے کی سرگوشی گونجی، میرے ساتھ کھیلنا ہے؟ عدنان نے فلیش آن کی اور کمرے کے کونے میں وہی بدنام زمانہ گڑیا لبوبو ڈال نظر آئی، لیکن اب وہ پہلے سے بدتر تھی۔ ایک آنکھ اس کی غائب تھی، خالی ساکٹ سے سیاہ مائع ٹپک رہا تھا، اس کے منہ پر خشک خون جمع ہوا تھا اور ہونٹوں کے کنارے ایسے اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی زبردستی مسکرا رہا ہو۔ حمزہ نے گڑیا کو لات مار کر باہر پھینکا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ مڑے، گڑیا عدنان کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھ عدنان کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور وہ سرگوشی کر رہی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ دروازے خود بخود بند ہو گئے، دیواروں سے بچوں کے خون میں لکھے الفاظ ابھرتے گئے، میرے ساتھ کھیل یا مر۔ کمرہ ہلنے لگا۔ وسیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اندر سے کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر آواز جیسے دیواروں میں جذب ہو رہی تھی۔ عدنان نے موبائل سے سب کچھ ریکارڈ کرنا چاہا، مگر اسکرین پر تصویر الٹی سیدھی آ رہی تھی، جیسے کوئی اور ہی قوت ریکارڈ کنٹرول کر رہی ہو۔ اچانک کیمرے میں تینوں کے پیچھے ایک دھندلا سا خط دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہ لبوبو ڈال نہیں تھی، بلکہ ایک بچے کا لمبا قد، مگر چہرہ گڑیا جیسا، ہونٹ سلائی سے بند اور آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح۔ پھر میرا کیمرہ گر گیا۔ اگلی صبح اسکول کے دروازے کھلے تھے، گاؤں کے لوگ اندر گئے تو تینوں کی لاشیں نظر آئیں۔ ایک دائرے میں تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور درمیان میں لبوبو ڈال بیٹھی ہوئی تھی۔
اس بار گڑیا کی دونوں آنکھیں مکمل تھیں، ایک آنکھ انسانی تھی۔ جب پولیس نے کیمرہ چلایا تو آخری منظر میں لبوبو ڈول کے ہونٹوں پر خون سے لکھا ہوا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ 3 لاشیں ملنے کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا، مگر کسی نے کھل کر لبوبو ڈول کا نام لینے کی ہمت نہیں کی۔ بزرگ کہتے تھے، اس گڑیا کا اصل جسم نہیں، یہ ایک سایہ ہے جو جس جگہ جاتا ہے وہاں موت اور بددعا چھوڑ جاتا ہے۔ پولیس نے اسکول کو توڑنے کا فیصلہ کیا، مگر توڑنے سے ایک دن پہلے ہی رات کے وقت اسکول کے دروازے پر پڑی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اگلی صبح اسکول خالی تھا اور لبوبو ڈول غائب۔ گاؤں کے کنارے پر ایک بیوہ عورت سلیم بی بی اکیلی رہتی تھی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ سنی۔ دروازہ کھولا تو وہاں ایک پرانی میلی کچیلی گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید کسی بچے کی گم ہو گئی ہوگی تو وہ اسے اندر لے آئی۔ لیکن آدھی رات کو جب وہ سو رہی تھی تو دھیمی سرگوشی آئی، میری آنکھیں کہاں ہیں؟ صبح محلے والے اس کا دروازہ توڑ کر اندر گئے۔ بستر میں سلیم بی بی کی لاش تھی اور اس کا چہرہ غائب، جیسے کسی نے کھال اتار لی ہو، اور اس کے تکیے پر وہی گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ ہر جگہ ایک چیز مشترک تھی، وہاں ایک پرانی گڑیا ضرور ملتی تھی، جو کبھی کچن میں، کبھی صحن میں اور کبھی بچوں کے پلنگ کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے جلا دینے کی کوشش کی، مگر گڑیا آگ میں رکھتے ہی غائب ہو جاتی اور رات کو واپس آ جاتی، پہلے سے زیادہ بوسیدہ اور خون آلود۔ گاؤں کے 4 نوجوان زاہد، شعیب، بلال اور فراز نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا خاتمہ کریں گے۔ بزرگوں نے بتایا کہ گڑیا کے اندر ایک بدروح ہے، جسے ختم کرنے کے لیے اس کا پہلا کھیل مکمل کرنا پڑے گا، یعنی وہ جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں وہ پہلی بار آئی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ وہ کھیل جیتنا ہوگا جس میں وہ لوگوں کو مارتے ہوئے مزہ لیتی ہے۔ وہ رات کو اسکول کے کھنڈرات میں گئے اور تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک کونے میں لبوبو ڈول بیٹھ کر پتوں سے کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے دروازہ بند ہو گیا اور پورا کمرہ بچوں کی ہنسی سے بھر گیا۔ گڑیا کے سامنے ایک پرانا تختہ بچھا ہوا تھا جس پر خون سے بنے خانے تھے۔ گڑیا نے اشارہ کیا کہ یہ چھپن چھپائی ہے، لیکن اس میں اگر وہ تمہیں ڈھونڈ لے تو تم زندہ نہیں بچتی۔ ایک ایک کر کے وہ سب چھپنے لگے، مگر اندھیرے میں اس کی ٹانگوں کی ہلکی ہلکی دوڑتی ہوئی آوازیں آتیں۔ پہلے زاہد کی چیخ آئی، پھر شعیب کی، پھر بلال کی، اور آخر میں فراز کمرے کے بیچ میں اکیلا رہ گیا۔ صبح گاؤں والے اسکول میں گئے تو وہاں 4 لاشیں ایک دائرے میں پڑی ہوئی تھیں اور لبوبو ڈول بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس 4 انسانی آنکھیں تھیں، اس کے ہونٹوں پر خون سے لکھا ہوا تھا، اب گاؤں ختم، اگلا شہر تمہارا۔ اگر آپ کو لبوبو پارٹ 2 پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔